زیب مسند صدارت فخر العلماء تاج العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر مفتی محمد عبداللہ الجیلانی القادری الاشرفی صاحب، آپ کا نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں، چونکہ یہ حضور مفتی اعظم پاکستان کا فیضان ہے، نہ صرف گجرات میں بلکہ پوری دنیا پہ الحمدللہ حضور مفتی اعظم پاکستان کے شاگرد بھی ہیں، آپ کے فیض یافتہ ہیں۔ تو میں چند لمحات حضور مفتی اعظم پاکستان نے جو یہ گلشن لگایا ہے، جو یہ بہار بنوائی ہے، جو یہ ایک بہت بڑا درسگاہ اور مرکز قائم فرمایا ہے، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ملتا کیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اپنے علم کے مطابق میں چند لمحات آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جس طرح حضرت تشریف فرما تھے اور بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی، حضور مفتی اعظم پاکستان کا ساتھ بھی انہوں نے بتایا۔ میں حضور مفتی اعظم پاکستان، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ آپ میرے ساتھ آپ نے سفر فرمایا، ان کے پاس گئے، حضرت کے پاس کوٹلہ میں برنالہ میں، تقریباً 15 منٹ حضور مفتی اعظم پاکستان ان کے متعلق گفتگو فرماتے رہے، تقریباً 15 منٹ آپ ان کے متعلق گفتگو فرماتے رہے، اور ان کے فضائل بھی، ان کی شان بیان فرماتے رہے، اور ان کی وفاداری بیان فرماتے رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کریم نے ایک بہت بڑا ظرف عطا فرمایا تھا حضور مفتی اعظم پاکستان کو، کہ جو بھی آپ کے آستان پہ آتا، ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ مجھے مفتی اعظم پاکستان سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ کی آواز کم ہے، چونکہ میں خطیب ہوں اور مجھے بلوانا آتا ہے۔ اب محفل میں بیٹھے ہیں، علماء کی محفل ہے، اولیاء کی محفل ہے، اور آپ پریشان ہو کے بیٹھے ہیں کہ جیسے آپ قرض کے مطالبے کے لیے آئے ہیں۔ ایسے نہیں، جب محفل مصطفیٰ ہو، آپ کی آواز بلند ہو، ذکر ہو، تو پتہ چلے یہاں منافق کوئی بھی نہیں بیٹھا، محمد مصطفیٰ کے عاشق بیٹھے ہیں۔ ابھی آواز کم ہے، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ جس آستان پہ آئے ہیں، جس درگاہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جس درگاہ کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے، اس ریلیشن کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہر کمال لے رہا زوال، ہر کمال کو زوال ہے، ہر کمال کو زوال ہے۔ بچہ جوان ہوا، جوانی آئی، خوبصورتی آ گئی، مال دولت آ گیا، ایک وقت آئے گا مال ختم، دولت ختم، حسن ختم، جھریاں پڑ گئیں، سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے شاہ سوار، بڑے بڑے سکندر، بڑے بڑے زوراور آئے، سب کو کمال تھا، زوال میں مل گئے۔ حضرات، رب کائنات نے کہا، اور سنو، جو محمد مصطفیٰ کی نسبت میں آ جاتا ہے، جس کی صبح بھی اس کے ذکر میں، جس کی شام بھی اس کے ذکر میں، جس کا ہر لمحہ اس کے ذکر میں ہے، وہ زمین پر ہے تب بھی کمال میں ہے، زمین کے اندر ہے تب بھی کمال میں ہے۔ ولی کامل زمین پر ہو تو روزانہ میلہ ہوتا ہے۔ پوچھئے حضور مفتی اعظم پاکستان کے صاحب سے، روزانہ میلہ، ولی زمین پر ہو روزانہ میلہ، اور ولی زمین کے اندر چلا جائے سالانہ میلہ لگ جاتا ہے۔ اور دور دراز سے لوگ فیض لینے کے لیے آتے ہیں، اس لیے اس در پہ آپ آئے ہیں تو پتہ چلے آپ فیض کے طلبگار ہیں۔ فیض اسے ملے گا جو فیض کا خواہش مند ہوگا، جو فیض کا طلبگار ہوگا۔ اب میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ فرمائیے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، کل، اچھا یہ حضرت نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے اور میں بھی کر رہا ہوں کہ یہاں سے مہمانوں کا سلسلہ جاری ہے اور مہمان آتے رہیں گے۔ مہذب طریقہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، بڑے باشعور لوگ بھی بیٹھے ہیں، آپ میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ آپ کی خصوصی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ بچے جو ہیں یہ جب اس طرف دیکھتے ہیں تو بڑے بھی ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، مہربانی فرمائیں۔ کل، محبوب فرما دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، خصوصی توجہ، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین، وہ جو، اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر جو ظلم کر بیٹھتے ہو۔
یا رسول اللہ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ اب احباب سے گزارش ہے آپ تشریف رکھیں، تشریف رکھیے۔ ہمارے دلوں کی دھڑکن عکس حضور مفتی اعظم پاکستان، زینت بزم علماء، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت صاحبزادہ پیر مفتی محمد عبد الرحمن قادری اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف لائے، صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں مزید برکات عطا فرمائے۔ آپ احباب ذرا خصوصی توجہ فرمائیے، محبوب ان کو فرما دیجئے کہ جو جان پر ظلم کر بیٹھے انہیں یہ فرما دیجئے۔ اچھا یہاں پر ایک لفظ میں نے بولا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی، بڑی توجہ مہربانی کریں ذرا توجہ۔ اگر آپ یوں ہی سنیں گے پھر میں قرآن کی آیت کو چھوڑ کر مجھے مجبوراً وہ تقریری اور خطیبانہ جملے بولنا پڑیں گے، تھوڑی سی مہربانی فرمائیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ یا عبادی، اے میرے وہ بندو، میرے وہ بندو، میرے وہ، توجہ کریے گا ذرا، میرے وہ بندو جو جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، جو جان پر ظلم کریں، اللہ انہیں اللہ اپنے بندے کہہ رہا ہے، اللہ انہیں اپنے۔ اچھا ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ان میں سے کوئی استاذ مکرم مجھے فرماتے ہیں پانی لاؤ، میں پانی نہیں لاتا، کوئی اور حکم فرماتے ہیں، میں ان کے حکم کی بجاوری نہیں کرتا۔ ایمان سے بتائیں یہ لوگوں میں بیٹھ کر کہیں گے یہ ہمارا ہے؟ بولیے نا۔ جو بات نہ مانے اسے اپنا کہا جاتا، اسے اپنا نہیں کہا جاتا۔ قربان جاؤں رب کائنات کی عظمت پہ، قربان جاؤں اس کی کبریائی پہ، قربان جاؤں اس کی رحمان و رحیم والی صفت پہ۔ ہم نماز کے باغی، روزہ ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم نہیں رکھتے، برے کام سارے کرتے ہیں، پھر بھی فرما رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندو جو جان پر ظلم کر بیٹھتے ہو، جو گناہگاروں، بدکاروں، سیاہکاروں کو اپنا کہتا ہے، بدکاروں کو اپنا کہتا ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی صبح بھی اس کا ذکر میں، جن کی شان بھی ان کا ذکر میں، جن کا لمحہ بھی ان کا ذکر میں، جن کا سفر ان کا ذکر میں، جن ہر لمحہ اس کا ذکر میں گزرے، جو بدکاروں کو اپنا کہتا ہے، اپنے تابعداروں سے کیا کرتا ہوگا؟ آپ کی آواز کم تھی، زور سے کہیے سبحان اللہ، اور زور سے کہیے سبحان اللہ۔ چونکہ یہ ابھی ابتدا ہے، آپ ابتدا میں تھک گئے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بعض بندے اس لیے نہیں بولتے کہ کہیں روح نہ نکل جائے، بندہ فوت نہ ہو جائے۔ مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے بندہ مرتا نہیں ہے، بندہ فوت نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ اس لیے یار جان بڑی قیمتی ہے، ہر بندہ جان کے لیے بڑے بڑے اقدامات کرتا ہے، جان بڑی قیمتی ہے۔ پر قرآن نے کہا لوگوں سنو، یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے پیارے محبوب انہیں جنگ پہ ایسا ابھاریے، ایسی صلاح کیجئے سارا جگ کہے کہ جان قیمتی ہے، تیرے نوکر کہیں جان نہیں محمد کی شان قیمتی ہے۔ ابھی آپ کی آواز کم تھی، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ جو بدکار ہیں، جو برے ہیں، جان پہ ظلم کرتے ہیں، خالق انہیں کہہ رہا ہے او میرے بندو، او میرے بندو جو جان پر ظلم کر بیٹھتے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا۔ اور جن کی ہر صبح اس کا ذکر میں گزرے، جن کی ہر شام اس کا ذکر میں گزرے، جن کا ہر لمحہ ان کے ذکر میں گزرے اور رب کے ذکر میں گزرے۔ اللہ فرماتا ہے اب سنو، تو نے میرا ذکر کیا اپنی اوقات کے مطابق، تو نے میرا ذکر کیا اپنی بساط کے مطابق، وہ تیرا عمل تھا۔ فاذکرونی اذکرکم، جو میرا ذکر کرے گا میں اس
گا. رب کائنات فرماتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے اپنے ذکر کے صلہ میں ہم اجر یہ دیتے ہیں. بندہ مر چکا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی ہم قبر میں بھی اس کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں. زمین پر ہے تب بھی رب ان کا ذکر کروا رہا ہے. وہ زمین کے اندر ہیں تب بھی ان کا ذکر رب کروا رہا ہے. بلکہ میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا حب عبدا، جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے. آپ کی توجہ نہیں ہے. جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، میرا یقین ہے آپ میں بڑے سارے صاحبان بلکہ سارے عالمان دین، سارے طلباء، ساری عوام، سب کا یہ یقین ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے. سب کا یہ یقین ہے ہمیں اللہ سے. میں کہتا ہوں اللہ اسی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے. ہمیں اللہ سے محبت ہے. سب کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے. عالم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے. فاضل کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے. سارا زمانہ کہتا ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے. میں کہتا ہوں انسانیت کی معراج اس میں ہے اور رب ہو کر کہے مجھے بندے سے محبت ہو گئی ہے. خالق فرماتا ہے حضور تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ فتح جبریل، اللہ پھر جبریل کو بلاتا ہے. جبریل حاضر ہوتا ہے. جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا انی احب فلانا، وہ جو بندہ زمین پر ہے نا مجھے اسے محبت ہو گئی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نتیجہ دینے لگا ہوں. پھر میں نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنی محبت لے کر آئے ہیں اور کیا سننے بیٹھے ہیں. انی احب فلانا، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے. جبریل کہتا ہے یا اللہ تجھے محبت ہے میرے لیے کیا کہوں؟ اللہ فرماتا ہے جبریل جس سے میں محبت کر رہا ہوں تو بھی کر نظر آ. خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں، حسین لوگ بیٹھے ہیں، باشعور لوگ بیٹھے ہیں. میرا یقین ہے اب مجھے کہنا نہیں پڑے گا کہ اب سبحان اللہ کہیں. جب بھی قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے، بے ساختہ بولا کریں سبحان اللہ. پیچھے سے بھی اوتھے میری آواز آ رہی؟ یہ اوتھے تھے نہیں جا آ رہے. آپ زور سے کہیں سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے. اور جو ہاتھ نبی کا ذکر کے لیے اٹھے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے قیامت تک اللہ اس ہاتھ کو سلامت رکھے. اب ذکر کیا تو خالق فرماتا ہے جبریل مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے. اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ خالق نے فرمایا جبریل جس سے میں محبت کر رہا ہوں تو بھی کر. جس سے میں محبت کر رہا ہوں تو بھی کر. اللہ تیری رضا کی خاطر میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا آسمان دنیا پہ اعلان کر دے جو جو میرا فرشتہ رہنا چاہتا ہے. بڑے چنگے بیٹھے میں ایک صاحب لایا تسی چپ بھی سونے لگ دے. آپ چپ بھی پیارے لگ رہے ہیں لیکن آپ بولیں گے اب مجھے بھی پیارے لگیں گے، پیران الزام کو بھی پیارے لگیں گے، اللہ کو بھی آپ پیارے لگنا شروع ہو جائیں گے. جس بندے سے اللہ محبت فرما رہا ہے جبریل تو بھی کر. اللہ میں محبت کرتا ہوں. آسمان دنیا پہ اعلان کر دو جو جو فرشتہ رہنا چاہتا ہے میرے اس بندے سے محبت کرے. اللہ آسمان کے سارے فرشتے تیرے اس بندے. اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں سنیے گا ذرا. اللہ آسمان کے سارے فرشتے تیرے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اب کیا حکم ہے؟ خالق فرماتا جاؤ زمین پہ. سبحان. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. جنہوں ڈر پہ لگتا ہے بے شک نہ بولے لیکن حضور مفتی اعظم پاکستان کے نام پر ایک بار آپ سمجھ آئے تو بولیے گا ضرور. جا زمین پر اور جا کر بندے بندے کے دل میں میرے اس بندے کی محبت ڈال دے جس کے دل میں میری محبت پیدا ہوئی ہے. آج میں نے سمجھ آئیے اسی مفتی صاحب دے مدار دے لین کی آئے. آج پتا چلا ہم یہاں کیوں آئے ہیں. ہم نہیں آئے اور رب ہے اپنے بندے کے در پہ ہمیں بھیج رہا ہے. ہم نہیں آئے، ہم نہیں آئے. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو اپنے بندے کی محبت ہر بندے کے دل میں ڈال رہا ہے اور فرما رہا ہے تو نے ذکر کیا اپنی اوقات کے مطابق میں نے اجر دینا ہے. اپنی شان کے مطابق تیرا ذکر کیا تھا، تیرا عمل کیا تھا، تو نے میرا ذکر کیا. اب میرا عمل کیا ہے کہ میں تیرے
کروں گا. اللہ جس کا ذکر تو کرے اس کو صلہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا ذکر کا صلہ یہ ہے میں ہر بندے سے اپنے اس بندے کا ذکر کروایا کرتا ہوں نا. ہر بندے سے اپنے اس بندے کا ذکر کروایا کرتا ہوں. تازے پھول تو سکے پیو دی قبر تے کو نہیں پاندا. تازہ پھول تو اپنے سکے ابے دی قبر بھول جاندے نے بندے, چاچے دی دادے دی قبر بھول جاندے نے, الا ماشاءاللہ اپنے پردادا کی قبر کسی کو یاد نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے بیان کروں. آپ صبح اٹھے, آپ نے غسل کیا, آپ نے صاحبان طریقت کو, صاحبان محبت کو ساتھ تیار کیا. کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو, آپ نے کہنا ہے ہم مفتی اعظم پاکستان کے در پہ جا رہے ہیں. اور کیوں جا رہے ہو, آپ نے کہنا ہے ہم نہیں جا رہے, وہاں سے پروانہ جاری ہو چکا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو ذکر کا صلہ ہے, یہ تو رب کے ذکر کا صلہ ہے. رب اپنے ذکر کے صلہ میں حضور مفتی اعظم پاکستان کے در پہ ہمیں لے کر آ رہا ہے. اب زمانہ کہے ہم ان کے ذکر کو مٹا دیں گے, ہم ان کا ذکر ہونے نہیں دیں گے, ہم اولیاء کا ذکر ہونے نہیں دیں گے. وہ اولیاء کا ذکر رب کروا رہا ہے. مٹا وہ سکتا ہے, الیاذ باللہ, مٹا وہ سکتا ہے جس کی قدرت رب سے بڑھ جائے. مٹا وہ سکتا ہے الیاذ باللہ جس کی قدرت رب سے بڑھ جائے, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی کی قدرت رب سے بڑھ جائے. تو پھر سنا, رب نے کہا جس کے صبح شام شب روز میری یاد میں گزرے, مرنے کے بعد بھی میں رب وعدہ فرما رہا ہوں قبر پہ بھی اس کا ذکر ہوتا رہے گا, حشر میں بھی اس کا ذکر ہوتا رہے گا. حضرت نے جو آیہ کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ کر کے میں اجازت چاہوں گا. آپ نے پڑھا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وحسن اولئک رفیقا. اب بولیں یار سبحان اللہ, اے جڑے سبحان اللہ بول دے پے نال دے بندے چیک کرو ہے بیٹھے نے کہ ٹر گئے نے. زور سے کہے سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں بات کیا کر رہا تھا؟ وحسن اولئک رفیقا, بڑے بڑے ساتھی ہیں. حضرت خرم صاحب قادری تشریف فرما, میں نے ان کے ساتھ سفر شروع کیا. یہ تھے سائیکل پر, راستے میں مجھے علامہ خرم شہزاد مدری صاحب ملے, یہ تھے موٹر سائیکل پر. ان سے اترا, ان کے ساتھ بیٹھ گیا. انہوں نے کہنا ہے یہ ساتھی ٹھیک نہیں ہے. اور بولو یار سبحان اللہ, کیا کہیں گے یہ ساتھی, یہ ہم سفر, یہ ساتھی اچھا نہیں ہے. علامہ احمد رضا صاحب کی گاڑی آ گئی ہے, میں ان کے ساتھ اترا, ان سے اتر کر ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا. یہ کہیں گے یہ ساتھی اچھا نہیں ہے. راستے میں چھوڑ گیا, گاڑی ملی تو چھوڑ گیا. رب کائنات نے کہا وحسن اولئک رفیقا, یہ ساتھی اچھے ہیں. اللہ کیسے ساتھی اچھے ہیں؟ بڑے بڑے ساتھی دیکھے جو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. خالق فرماتا ہے یہ ایسے ساتھی ہیں, اے اوکھا بیڑا قبر دائے, اوکھا بیڑا حشر دائے. اج دے ساتھی نے نہ قبر میں ساتھ چھڑن گے نہ حشر میں ساتھ چھڑن گے. ان کی ساتھ اچھا ہے, ان کی صحبت اچھی ہے. اس لیے میں کریا کریا, نگر نگر, بستی بستی یہی اعلان کرتا ہوں اور یہی کہتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم پاکستان کا دامن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق نے ہمیں یہ دامن عطا فرمایا. آج میں فخر محسوس کر رہا ہوں اس نسبت پہ. ہم کچھ بھی نہیں ہیں, لیکن جو بھی ہیں حضور مفتی اعظم پاکستان کے دم سے ہیں. اور آپ نے ہمیں یہی درس دیا, آپ نے ہمیں یہی پیغام دیا. اور جامعہ کا جو بھی طالب علم, جامعہ کا جو بھی خادم ہے, آپ کا ایک ہی درس تھا, آپ کا ایک ہی سبق تھا, للہیت ہونی چاہیے. بولیں یار سبحان اللہ. ہاتھ بلند فرمائیں جو تھک گئے ہیں. آپ کا ایک ہی پیغام تھا, فقط للہیت ہونی چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے. میں پہلے دن داخل ہوا جامعہ میں تو مجھ سے سوال کیا گیا کہ دین کیوں سیکھنا چاہتا ہے. اب میرے پاس جواب نہیں تھا, نیا بندہ آتا ہے تو اس کے پاس جواب نہیں ہوتا. پوچھا گیا بتا دین کیوں سیکھنا چاہتا ہے. پھر سوال ہوا, اس لیے کہ لوگ واہ واہ کریں,
اس لیے کہ لوگ پیسے دیں. اگر ایسے دین سیکھنا ہے ایسے طالب علم کے لیے ہمارے جامع میں جگہ نہیں ہے. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. مجھے یہ کہا گیا, اللہ حضور مفتی محمد یعقوب رضوی صاحب ان کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے. واضح الفاظ میں انہوں نے مجھے فرمایا, اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مال کمائے تیرے لیے جگہ نہیں ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ لوگوں کی واہ ملے تیرے لیے جگہ نہیں ہے. اگر تو نے للہیت کے لیے رب کے لیے دین سیکھنا ہے تجھے مفتی اعظم پاکستان کا دامن بھی ملے گا, عزت بھی ملے گی, شہرت بھی اللہ عطا فرما دے گا. اے میں کریا کری نگر نگر بستی بستی یہ لوگوں نے پیغام دینا وا دھیان لاوا. ہر بندہ تانوں ڈران والا ہے, انج ہو جائے گا تے انج ہو جائے گا. میں نہ دامن رسول تھام لے, اولیاء دے نال لگ جا. مفتی اعظم پاکستان آپ دا درس کیے, آپ فرماندے سیں زندگی انج دی گزار لوکی ڈران تے تو ڈرے نا, بلکہ تو سینہ چوڑا کر کے آکھیں میرے بریلی دے تاجدار. آپ نے لکھے آئے مفتی اعظم پاکستان ترجمانی کی تھی. آپ فرماندے نے اللہ حضرت پیغام ہے زندگی انج دی گزار تینوں ڈر نہ رہے. ڈر کیوں نہیں رہنا؟ ڈر اس وقت نہیں رہنا نہ ڈر وہ ہوندا ہے جدے پیچھے سائیں تگڑے ہون. اللہ حضرت نے فرمایا سانو ڈر اس وقت نہیں, سنتے ہیں کہ محشر میں, ہاں سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے, پھر اپنی تو بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں, بولو سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے, پھر اپنی. اور بڑا ہم اور آخری پیغام جو اس خانقاہ قادریہ شفیع کے ساتھ منسلک ہیں ان سے گزارش ہے, الحمدللہ ایک واحد آستانہ ایسا ہے, بڑی بڑی درگاہیں دیکھی, بڑے بڑے مدارس دیکھیں, اللہ اہل سنت کے ہر مدرسے کو قائم و دائم فرمائے اور ہمیشہ کے لیے اللہ سب کو عزتیں عطا فرمائے. لیکن خصوصیت کے ساتھ ہمارا یہ آستانہ ہے, یہاں پر 1 روپیہ بھی مانگا نہیں جاتا اور بالکل بھی اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت ہے. حضور مفتی صاحب تشریف فرما ہے تو اللہ کی رضا کے لیے, پیر صاحب تشریف فرما ہے وہ روحانی فیض کے لیے بھی. اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں برکات عطا فرمائے. آپ جب آئیں آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں پروٹوکول چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, بلکہ آپ اس لیے آئیں کہ ہم حضور مفتی اعظم پاکستان نور اللہ مرکزہ کے فیضان کے لیے آئے ہیں. میں ایک اعلان خصوصی طور پر کرنا چاہتا ہوں, چونکہ کئی احباب کو میں نے دعوت پیش کی ہے گھر گھر جا کر, کئی احباب کو میرے ساتھیوں نے, میرے ہم اثر ساتھیوں نے دعوت پیش کی ہے. میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سیدہ کونین کی مقدس چادر کا صدقہ ہماری دعوت پر, ہماری گزارش پر جو علماء کرام, سادات کرام, عاشقان رسول دور دراز سے چل کر تشریف لائے ہیں, اللہ سیدہ کونین کی مقدس چادر کا صدقہ ان کی دنیا بھی اچھی فرمائے, ان کی آخرت بھی اچھی فرمائے. اور میں حضور صاحبزادہ پیر محمد عبداللہ جیلانی صاحب زیدہ شرف ہو آپ کی طرف سے آپ کا بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور قاضی چک سے پورا قافلہ ماشاءاللہ سادات کرام تشریف لائے, دیگر جو احباب تشریف لائے ہیں, ہم سب کے صمیم قلب سے مشکور ہیں. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.